سامعین و ناظرین، آسان اردو ادب میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ناول اور اس کے اجزائے ترکیبی۔ ناول اطالوی لفظ ناویلا سے مشتق ہے، اس کے معنی انوکھے اور نرالے کے ہیں۔ ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہو بہو پیش کی گئی ہو۔ ناول سے پہلے اردو میں داستانیں لکھی جاتی تھیں۔ داستان میں قصہ در قصہ اور کہانی در کہانی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا پلاٹ نہیں ہوتا جو مختلف کہانیوں کو مربوط کر سکے۔ ہر کہانی خود میں مکمل ہوتی ہے۔ ان کو اگر داستان سے الگ کر کے پڑھا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کس داستان سے لی گئی ہے۔ جیسے کہ جنہوں نے داستان الف لیلا کا مطالعہ نہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ علی بابا، الادین اور سندباد جہازی ایک ہی داستان کی مختلف کہانیاں ہیں۔ دوسری بات کہ داستان میں مافوق الفطرت عناصر اور محیر العقول واقعات کثرت سے ملتے ہیں، جبکہ ناول میں حقیقی اور واقعی حالات جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں وہی پیش کیے جاتے ہیں۔ ناول میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کہانی اور پلاٹ ہوتا ہے۔ کردار بھی ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہوتے ہیں، جبکہ نذیر احمد کی توبۃ النصوح، مرزا ہادی رسوا کی امراؤ جان ادا اور پنڈت رتن ناتھ سرشار کی فسانِ آزاد چند اہم ناولیں ہیں۔ اجزائے ترکیبی کل 7 اجزائے ترکیبی ہیں۔ نمبر 1، کہانی۔ کہانی ناول کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کہانی کہنے کے لیے ہی ناول لکھے جاتے ہیں۔ ناول کی کہانی زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور ہر ناول میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے۔ جو کہانی جتنی زیادہ دلچسپ ہوگی اتنی ہی زیادہ بہترین مانی جائے گی۔ نمبر 2، پلاٹ۔ کہانی میں واقعات کی ترتیب اور ایک واقعے کا دوسرے واقعے سے ربط ہی پلاٹ کہلاتا ہے۔ یعنی پلاٹ کہتے ہیں واقعات کی ایسی ترتیب جس میں منطقی ربط ہو۔ ایک کامیاب فنکار واقعات اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے موتیاں لڑی میں پروئی جاتی ہیں۔ ان میں ایک منطقی تسلسل ایسا ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ بالکل فطری معلوم ہو۔ واقعات ایک دوسرے سے پوری طرح پیوست ہوں تو وہ مربوط پلاٹ یا گھتا ہوا پلاٹ کہلاتا ہے، ورنہ اسے غیر مربوط یا ڈھیلا ڈھالا پلاٹ کہتے ہیں۔ نمبر 3، کردار۔ بغیر کردار کی کہانی بیان نہیں کی جا سکتی۔ ناولوں میں عام طور پر انسانی کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ زندگی کے 5 اہم ترین حقائق پیدائش، غذا، نیند، محبت اور موت ہیں۔ البتہ ناول میں افسانوی کردار کی زندگی میں محبت بہت زیادہ غالب رہتی ہے۔ کرداروں کے انتخاب میں ناول نگار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کردار وہی علاقے سے چنے جائیں جہاں کی کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ اگر دیہی کہانی بیان کی جا رہی ہو اور شہری کردار چنے جائیں اور ان سے شہری زبان بلوائی جائے تو مزہ کرکرا ہو جائے گا اور ناول کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم پریم چند کی ناولوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند جب دیہی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیہاتی کردار ہی چنتے ہیں، جیسے کہ گوبر، دھنیا اور ہوری وغیرہ، اور وہ ان سے دیہی زبان بلواتے ہیں۔ کردار کے ذریعے انہی کی زبان بلوانا ناول نگار کا کمال ہے۔ ناول کے کردار 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شروع سے آخر تک یکساں ہوتے ہیں، ان پر حالات، زمان و مکان کی تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو ایک یک رخی کردار کہتے ہیں، جیسے کہ توبۃ النصوح کا ظاہردار بیگ۔ دوسرے پہلودار جو ارتقا پذیر ہوتے ہیں، حالات و واقعات سے ان میں تبدیلی آتی ہے اور وہ مسلسل بدلتے رہتے ہیں، جیسے کہ امراؤ جان۔ نمبر 4، مکالمہ۔ کرداروں کے ساتھ مکالمے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مکالمے کے ذریعے ہی کردار پہچانے جاتے ہیں۔ مکالمے کے ذریعے کردار کی سماجی حیثیت، طبقہ اور نفسیاتی و جذباتی کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ ایک عالم اور ایک عامی کی گفتگو میں جو فرق ہے اسی مکالمے سے واضح ہوتا ہے۔ نمبر 5، زمان و مکان و پس منظر۔ ناول میں جب کردار پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کہاں کے ہیں اور کس زمانے میں ہیں پیش کرنا یا بتانا بہت ضروری ہے۔ پس منظر کی وجہ سے ہی کرداروں کے حالات، ان کا ماحول سامنے آتا ہے۔ نمبر 6، اسلوب۔ بہترین ناول نگار کے لیے اس کا ایک خاص انداز ہونا چاہیے جو کردار و واقعات کو اس طرح پیش کرے کہ قاری اس میں کھو کر رہ جائے۔ نمبر 7، نقطۂ نظر۔ ہر ناول نگار کا اپنا ایک نقطۂ نظر اور ایک فلسفہ کائنات ہوتا ہے۔
اور وہ کائنات کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جب وہ قلم اٹھاتا ہے تو اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اپنا نقطہ نظر واضح کرتا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔